اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ طور پڑھیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر مسحور ان عذاب ربک لواقع ما له من ضعف یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ اچھا، والطور، طور جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے وہاں وحی اتری تھی۔ تو ان 4-5 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کس بات پہ قسم کھائی ہے اللہ نے؟ ایک تو اللہ نے کہا قسم ہے طور کی، اور کتاب جو لکھی ہوئی ہے بیچ کی ورقوں میں، اور گھر آباد کی، اونچے والے چھت کی، سمندر جو جوش مار رہا ہے۔ تحقیق عذاب تیرے رب کا البتہ ضرور ہو کے رہے گا۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو غور و فکر کرو، یہ جتنا حقیقت ہے بالکل اسی طرح ایک دن عذاب آئے گا اور ہو کے رہے گا، قیامت یعنی کہ، اور اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اس دن جو ہے اس دن کا پھر سما کھینچا گیا ہے۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ کوہ طور، جیسے میں نے آپ سے کہا جو پہاڑ کا نام ہے، افضل ترین پہاڑ ہے یہ، افضل ترین، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ مدین کا جو راستہ ہے، جو سٹی ہے مدین، اس میں جو ہے مصر ایجپٹ کی طرف جاتے ہوئے شام جو ایک کنٹری ہے اس میں یہ کوہ طور آتا ہے۔ اور طور سے مراد ہے جبل طور بھی ہے، یعنی کہ پہاڑ، جبل، ہر پہاڑ کا نام بھی وہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کا ذکر قرآن میں ڈیفرنٹ طریقوں سے آیا ہے، بہت دفعہ بھی آیا اور ڈیفرنٹ اسٹائل سے آیا ہے۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو یاد ہوگا مدین میں جب ہم نے سورہ قصص میں پڑھا تھا کہ وہ جاتے ہیں، پھر ان کی وہاں پہ شادی ہوتی ہے، پھر 8 years to 10 years وہاں رہ کے پھر وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ راستے میں جب آ رہے ہوتے ہیں مدین سے، تو طور پہ ایک وادی مقدس ہے نا، وادی طویٰ میں وہ لائٹ دیکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات چیت کی تھی، اور اللہ نے کہا تھا تم جاؤ اور فرعون کو اس کی قوم سے ڈراؤ، عذاب سے ڈراؤ۔ پھر فرعون کے مرنے کے بعد اس کوہ طور پر ہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی تھی، ہے نا۔ پھر جب بنی اسرائیل کی قوم نے، آپ کو یاد ہے نا، ایک چھوٹے سے بیبی کو، گائے کے بیبی بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اس میں جو ہے جب اللہ نے کہا تھا کہ تم لوگ معافی مانگو، جو سزا دی تھی تو وہ اس پہاڑ پر آئے تھے ان کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈرز، اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پہ اٹھایا تھا، آپ کو یاد ہو، یہ وہی کوہ طور ہے جو میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں، یہ اسی کے بارے میں بات ہے۔ اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم توریت پہ عمل کرو گے یا نہیں کرو گے۔ تو اس کی بہت بڑی بڑی شان ہے، مطلب یہ پہاڑ کی بہت بڑی شان ہے، اور ایک ہسٹری بھی ہے اس کی، تو لوگ اس کو دیکھنے بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے کلام کیا تھا، یہ بہت بڑا آنر ہے، بہت ہی بڑی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان کیا ہے کہ انسان سے بات کرنا، اور یہ بہت مبارک جگہ ہے اور مبارک پہاڑ ہے یہ۔ اب ہے کتاب لکھی ہوئی، یعنی کہ جو کتاب ہوتی، جو لکھی ہوئی چیز ہوتی نا رائٹنگ میں، اس کو کہتے ہیں لکھی ہوئی، اور ہے فی رقیم، بیچ کاغذ پھیلے ہوئے کے۔ اور پھر یہ بھی ہے
کہ باریک کھال ہوتے ہیں نا، فی کتاب مستور، یعنی کہ باریک سی کھال ہوتی ہے جو پرانے زمانے میں، آج تو ہمارے پاس پیجز ہیں نا، یہ صفحے ہیں، کاغذ ہے، تو پہلے یہ باریک جو ہوتی نا کھال سی ہوتی تھی، اس پہ رائٹنگ کی جاتی تھی. اور جو ہے اپنا جو توریت تھی نا وہ ایک بڑے سے رول میں ہوتی تھی. جیسے آپ نے وہ رول دیکھا نا، جیسے ٹوائلٹ رول آپ لوگ دیکھتے ہیں یا کچن کا رول جو ہوتا ہے، اس طرح سے توریت اس طرح سے رول میں ہوتی تھی. آج بھی آپ کبھی ان کی میوزیم میں یا آپ کبھی ڈاکومنٹری پروگرامز دیکھیں گے تو ان کا آپ دیکھیں گے توریت کو، وہ جو اولڈ ان کی توریت ہے وہ اسی طرح رول کی ہوئی ہوتی ہے. پھر جب ان کو پڑھنا ہوتا تھا تو وہ اس کو کھولتے تھے اس کو. تو یہاں لکھا ہے کتاب بیچ لکھی ہوئی، بیچ کاغذ پھیلے ہوئے میں سے. تو اس طرح جس طرح یہ پہاڑ، جتنا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کوہ طور پہاڑ کے بارے میں، ماؤنٹین کے بارے میں، یہ جتنا پاورفل اور بڑا ہے، عظیم اور شان ہے، اسی طرح جو توریت کتاب ہے اللہ کی، قرآن کے بعد یہ بہت بڑی کتاب ہے، ہدایت کے لیے اور آخرت کے لیے ہے. اور پھر یہ جو ہے بیچ کاغذ پھیلے ہوئے کہ اس کو کھول کے، میں نے آپ کو کہا نا رول ہوتا ہے، جو چاہے اس کو کھول کے پڑھ لے. کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ دوسروں کو بولے کہ ہمیں پڑھ کے سنائے کہ اس میں کیا بات لکھی ہے. اب آیت نمبر 4 اور جو ہے اور گھر آباد کے. اچھا، اس میں 2 رائے ہیں، اس میں 2 لوگوں کی اپنی باتیں ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گھر آباد کی بات ہوئی ہے، بیت المعمور، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو آسمان پہ اللہ کا خانہ کعبہ ہے. جس طرح زمین پہ خانہ کعبہ ہے نا، جس پہ حج کرتے ہیں، جو عمرے پہ جاتے ہیں ہم، خانہ کعبہ بیت اللہ، اسی طرح اسی کے اوپر ایک اور خانہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. وہاں پہ فرشتے چکر لگاتے ہیں اور زمین پہ انسان، آپ اور میں، ہم لوگ جاتے ہیں تو اس پہ چکر لگاتے ہیں. تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ بیت المعمور خانہ کعبہ کے لیے بولا گیا، چاہے وہ زمین کا ہو چاہے وہ آسمان کا ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک لوگوں کی رائے ہے، یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے. اور پھر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زمین کی بات ہو رہی ہے، جو زمین ہے نا، یہ جو ارتھ ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، دونوں لوگوں کی باتیں. اب آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ کو بیٹر لگتا ہے وہ. اور پھر آسمان پر انسان کی، جو آسمان ہوتا ہے اس سے دیکھیے انسان کی جو ہے وہاں پہ اچھا خیر آگے والی آیت سے اس کو ملاتی ہوں. گھر معبود کے اور چھت ہے اونچی اٹھائی ہوئی. جو چھت اونچی اٹھائی ہوئی وہ آسمان کی طرف ذکر ہو رہا ہے کہ آسمان جو ہوتا ہے نا اس پہ انسان کا، دیکھیے جو بارش ہوتی ہے اس سے کھانا پینا آتا ہے اور عذاب بھی آتا ہے. کتنی قوموں کے عذاب آئے، بارشیں ہو گئیں اور سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا. تو آسمان جو ہوتا ہے وہ انسان کی روزی بھی دیتا ہے اور عذاب بھی آتا ہے. اب آیت نمبر 5 ہے، اور سمندر جوش مارتے ہوئے. اب سمندر کی طرف اللہ رب العزت نے جو ہے فوکس کروایا ہے کہ اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اس نے ہم کو ایک طرف تو دیکھیے آسمان کو ہم پہ جو ہے اللہ نے فوکس پہلے ہم کو آسمان پہ کرایا، پھر سمندر کی طرف لایا کہ آسمان کو اللہ نے کیسے تھامے ہوئے. تم دیکھو تو صحیح کہ آسمان جو اتنا بڑا تمہارے سر کے اوپر ہے، کیسے اس کو تھامے ہوئے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کیا تھا کہ اس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے کبھی بھی ہم پہ گر پڑے مگر وہ کیسے آرگنائز ہو کے اوپر ہمارے رہتا ہے. تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. اگر آپ بتائیے اتنا بڑی قدرت رکھنے والا اللہ، پھر ایسا کون سا کام ہے جو اللہ سے قدرت سے باہر ہو؟ وہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اللہ اپنی قدرت سے باہر کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد آسمان کے بعد اللہ نے سمندر کی طرف فوکس کرایا کہ زمین اور آسمان کے بعد کہ جو زمین کی سب سے بڑی نشانیوں میں نا، سب سے بڑی نشانی اگر آپ زمین پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے نا 1/3 جو ہے آلموسٹ سمندر ہی سمندر ہے. تو اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ تم سمندر پہ غور و فکر کرو کہ اس کے اندر اللہ کی آپ کو توحید بھی نظر آئے گی کہ ایک اللہ کہ جب جو سفر کرتا ہے سمندر کا، جو جہازوں میں جاتے ہیں اور جب اسٹک ہوتے ہیں بیچ سمندر میں تو ان کو ایک اللہ ہی یاد آتا ہے نا. تو اللہ کی توحید کی نشانی ہے. اللہ کی قدرت کتنی بڑی قدرت ہے کہ اتنا ڈھیروں ڈھیر پانی اللہ کے حکم کے بغیر وہ آگے نہیں آتا، جہاں تک اس کو حکم ہے وہیں تک آتا ہے. اور اس کی ربوبیت، اس کے رب ہونے کا، کتنی مخلوق ہے جو اس پانی کے اندر ہے
ہے جو آپ اور میں دیکھ بھی نہیں سکتے. اور پھر اس کے اندر جزا اور سزا کی بھی ایک گواہی رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اس کی تمام ہم اس کی نعمتیں گن ہی نہیں سکتے. اور کتنی دفعہ قرآن میں ہم یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں سمندر پہ غور و فکر کے بارے میں بھی, اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فرعون پہ جو عذاب آیا وہ سمندر پہ آیا, اور کس طرح وہ اس سمندر بن گیا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی. تو سمندر میں فرعون بھی غرق ہوا تھا, تو ایک نشانی ہے, یہ گواہی ہے. تو اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کی تفصیل یہ جو فرعون کی ہے وہ توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے اور قرآن میں بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں. اور تو اللہ ہمارے جو دلوں میں, اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرے, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں کہہ رہے ہیں یہ تمام نشانیوں کی کہ تیرا جو رب کا عذاب ہے وہ ہو کر رہے گا, یہ واقع ہو کے رہے گا, نہیں اس کا کوئی دفع کرنے والا. جس دن تھر تھرائے گا آسمان, جب قیامت آئے گی تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا, یا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے پہلے کہ وہ قیامت آئے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے, اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے تاکہ ہم اللہ کے لا اینڈ آرڈرز پہ, شریعت پہ چلنے والے بنیں. اب 7 اور 8, نہیں اس کا کوئی دفع کرنے والا جس دن تھر تھرائے گا آسمان. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا جب قیامت آئے گی تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں, یا جب رسول کے ہوتے ہوئے جب عذاب آتا ہے قوموں کے اوپر, جب وہ انکار کرتے ہیں تو اس کو بھی کوئی دور کرنے والا نہیں. تو یہاں اہل قریش کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں رسول اللہ, جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں اور تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو, تو یاد رکھو وہ ضرور آ کے رہے گا, اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اس کو جو قوت ہے, اس کی جو جماعت ہے, جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی بڑے تمہارے پاس پاورز ہیں, تمہارے جو شرکاء ہیں, تمہارے کوئی بڑے بت ہیں, کوئی بھی جو ہے اس کو دور نہیں کر سکتا جب وہ آ جائے گا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اتنی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں نا, ہمیں اتنی بڑی جو آسمان کی, زمین کی, سمندر کی تمام نشانیاں, بڑے بڑے جو پہاڑ کوہ طور, اتنی بڑی قدرت والا اللہ ہے ہماری اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے اللہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ کتنی قدرت والا ہے. اس نے یہ تمام چیزیں پیدا کر کے اس میں انسان کو رکھ دیا تاکہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو میں نے تم کو عقل عطا فرمائی ہے اس سے اللہ کو پہچانو, ہے نا. یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, یہ سمندر ہے, یہ آسمان ہے, اتنی بڑی چیزیں ہیں. اب انسان تمہیں عقل بھی میں نے دیا, اب اس کو پہچانو کہ اس دنیا میں کس طرح سے تمہیں زندگی بسر کر کے جانا ہے. اچھی طرح سے ہم کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ سن لو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا, اور کس کے اوپر آتا ہے, جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, اور کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتا. اگر اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی جو قدرت ہے, اللہ کے جو پاور ہے تمام یونیورس میں, قدرت کو دیکھیں, اس کو غور و فکر کریں, اس کو پہچانیں, ایمان لائیں, ان کی باتوں کو سچا مانیں اور اپنے لیے اعمال اچھے کریں. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ آسمان جو ہے لرز جائے گا, کپ کپائے گا. آپ سوچیں کہ ابھی آپ اپنے اوپر دیکھیں کہ کتنا پیسفل لگتا ہے نا, کہ کتنا پیسفلی ہے, مگر جب آسمان اتنا جو ہم کو پیس نظر آ رہا ہے, پرسکون نظر آ رہا ہے, اس دن جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے گا, ڈاماڈول ہونا شروع ہو جائے گا. کوئی ٹکڑا اس کا ادھر گرے گا, کوئی ٹکڑا اس کا ادھر گرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے. اب آگے والی آیت میں ہے کہ چلیں گے پہاڑ چلنا, اور پھر اس کے بعد جو بھاری بھاری پہاڑ جیسے کوہ طور کا پہاڑ ہے, ماؤنٹین ہے, وہ جو ہمالیہ ہے, کیٹو ہے, کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. یہ خود ہمارے کیلیفورنیا میں کتنے پہاڑ ہیں. خود آپ سوچیں, کبھی آپ لوگ ڈرائیو کر رہے ہوں, پہاڑوں پہ آپ کی نظر پڑے, تو غور کیا کیجئے کہ اگر یہ چلنا پھرنا شروع
شروع کر دیں تو کیا بنے گا ہمارا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب آپ سوچیں، جب آسمان، اتنے بڑے آسمان کا اور یہ پہاڑ جو اتنے پاورفل ہم کو نظر آتے ہیں، جب ان کا یہ حال ہوگا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ٹوٹ پوٹ کے بکھر جائیں گے، تو آپ اور میں تو ہم تو بہت ہی معمولی سی چیز ہیں، ہمارا کیا حشر ہوئے گا، آپ سوچیں ذرا۔ اور پھر اسی لیے اہل قریش سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ نا اکثر رسول اللہ سے کویسچن کیا کرتے تھے، یہ جو پہاڑ تو بہت مضبوط ہے، یہ ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے۔ جب قیامت کا انکار، جو بھی انکار کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کوئی کسی کو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو بار بار اللہ تعالی ہمیں ہر دوسری صورت میں، آپ بس یہی سبجیکٹ پڑھتے جائیں گے کہ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ آپ خود اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ یہ جو آپ کے گھر کمرے کی دیواریں ہیں، اگر یہ ابھی چلنا شروع ہو جائیں، جو LA کی، جو لاس اینجلس کی بڑی بڑی بلڈنگ، ہر ڈاؤن ٹاؤن میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، اگر وہ چلنا شروع ہو جائے تو آپ کا میرا کیا حال ہوگا ڈر کے، ہے نا؟ تو اتنے بڑے دن آنے والا ہے، اس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ہمیں بتائی ہیں کہ قیامت کے قریب یہ نشانیاں آنے والی ہیں۔ ہم لوگ جو کیا کرتے ہیں، بس نشانیوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں، ارے دیکھا آج کل دن کتنے تیزی جا رہے ہیں، کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں، دیکھا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، بس ہم لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں وہ نشانیاں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ اور قیامت قریب آ چکی ہے، تم لوگ اور اپنی تیاری کرو، پتہ نہیں چلے کب آ جائے۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ دیکھیے کل ہم اس دنیا میں رہیں گے یا شام تک بھی رہیں گے؟ ہم ایک صرف ایزیوم کرتے ہیں نا کہ ہم زندہ ہیں، ہم کل بھی رہیں گے۔ تو اس لیے یہ قرآن ہمیں بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو اس دھوکے میں مت رہو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، تیاری کر لو، نہیں معلوم کب موت کا فرشتہ آ جائے، اس سے پہلے ہمیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر کے رکھنا چاہیے۔ اب ہے آیت نمبر 11 اور 12، سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہاں بتا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کس کے لیے خرابی ہے، جس نے جھٹلایا خرابی ہے، جس نے انکار کیا اس کے لیے خرابی ہے۔ اور آیت نمبر 12 ہے، وہ جو باتیں بناتے ہیں اور کھیلتے ہیں، مطلب لغو میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سیریس ہی نہیں ہوتے، کوئی سیریس ہو کے آخرت کی تیاری نہیں کرتے، تو اس کے لیے بات چاہ رہا ہے کہ بھائی غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 13 اور 14 ہے، کہ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھوٹ جانتے تھے، اور بھلا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس دن، میں نے ایک آیت مس کر دی، آیت نمبر 13 ہے، جس دن دھکے دیے جائیں گے دوزخ کی طرف دھکیل کر، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھوٹا جانتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مذاق بنانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی اور ہمیشہ آخرت کا لیے ہمیشہ مذاق کا انداز رکھا۔ تو آج آپ سوچیں کہ آج آپ اچھے بھلے کھڑے، کوئی آپ کو آ کے دھکا دے دے یا بات آپ سے کرے تو آپ کو دھکے دے کے کرے، کتنا بدتمیزی ایٹیٹیوڈ لگتا ہے نا، ہمیں کتنا برا لگتا ہے جب کوئی اس طرح سے دھکا دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن بتایا جا رہا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو جنہوں نے کوئی اللہ کی بات کو نہیں سنا، جس دن دھکیلے جائیں گے دوزخ کی طرف دھکا دے کے، ان کو دھکے دے کے ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہ جب رسول تمہیں ڈرایا کرتے تھے، جب تمہیں رسول اس عذاب سے بتایا کرتے تھے، تو تم رسول کو کیا کہتے تھے؟ تم جادوگر ہیں، تم کاہن ہیں، تم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہتے تھے یہ بتاؤ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے؟ اب ان سے پوچھا جائے گا آخرت میں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو یہی کہتے تھے نا، رسول اللہ کی باتیں نہ سنو، یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں۔ تو جو باتیں اہل قریش اپنی قوم سے کہا کرتے تھے، وہی باتیں ان سے دوزخ میں جانے والے لوگوں سے کیا جائے گا کہ بتاؤ اب تمہیں یقین آ گیا کہ یہ جادو ہے، یہ ایزیوم ہے، یہ کریزینس ہے، یا یہ کوئی ایک باتیں ہیں بس کس نے دیکھی ہے؟ جہنم اور دوزخ کس نے دیکھا؟ دیکھ لو، اب تمہیں یقین آ گیا کہ یہ جہنم سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب آیت نمبر 15،
پہلے چلے جاؤ اندر پھر تم صبر کرو یا نہ کرو برابر میں نے پھر یہ والی 15 تھی، میں مکس کرتی جا رہی ہوں، یہ بھلا جادو ہے، یعنی یہ والی 15 تھی، سوری، اب 16 ہے، یہ چلے جاؤ اندر پھر تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے، اور کچھ نہیں بدلہ دیا جا رہا ہے تمہیں جو اس کا تم کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہے چلے جاؤ اندر پھر تم صبر کرو یا نہ کرو۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ دھکے دے کے ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب تم صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ کچھ بھی کرو، اب کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ سب کچھ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، جو تم نے جو اعمال کر کے لائے ہو یہ اسی کا رزلٹ ہے۔ اور جو ہے آپ دیکھیں گے بار بار اعمال کا ذکر، ہم پہلے آیت نمبر 11 میں بھی پڑھ کے آئے ہیں اور پھر یہاں پہ بار ہو رہی ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے یہ تمہارا، تو لہٰذا اب تم چیخو چلاؤ صبر کرو نہیں کرو، اب کچھ فرق نہیں پڑتا، اب تمہارا جگہ ہی یہی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی دیکھیں یہ ایک لیسن ہے کہ جو صبر کی آفر ہو رہی ہے نا، جو صبر آپ نا پھر جاؤ اندر پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، یہ تو ان کے لیے مرنے کے بعد کی بات ہو گئی، لیکن آج جو آپ کے لیے میرے لیے جو آفر ہے صبر کی، کہ اللہ کی شریعت پہ اللہ کے لاز اینڈ آرڈرز پہ چلنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے آپ روزہ رکھو، کوئی بھی عمل کرو دین کا، اس میں آپ کو صبر چاہیے، استقامت چاہیے، ہے نا۔ تو یہ جو آفر ہے یہ صرف زندگی تک کے لیے، یہ آفر جو آپ کو دی جا رہی ہے نا یہ صرف زندگی کے لیے ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ آفر ایکسپائر ہو جائے گی، جیسی ہماری موت آئے گی ایکسپائر ہو جائے گی۔ تو جہنم میں جو ہے صبر کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، اب چیخو چلاؤ کچھ کرو اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا آج اگر ہمیں صبر کرنا پڑ جائے اللہ کے احکامات پہ تو اپنی خوش قسمتی سمجھیے، کیونکہ یہ آفر نہ جانے کب ہمارے لیے ہم سے چھین لی جائے۔ آیت نمبر 17، بے شک بچ کر چلنے والے بیج باغوں میں نعمتوں میں رہیں گے۔ اب ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو سیریس لیا، مذاق نہیں اڑایا اور اپنے پیغمبر کی باتوں کو دل سے سنا اور عمل کیا، پھر وہ اپنا انجام بھی دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ دوزخ کے مطلب جو ہے ان کے لیے سجائی جائے گی، یعنی کہ دوزخ سے بچ جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو پتہ ہے نا بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر جنت میں جائیں گے، بڑی سی بڑی نعمتیں ان کو ملیں گی، تو یہ انہی کے بارے میں ذکر ہوئے گا جو بچ کر چلنے والے باغوں میں رحمت ہوں گے۔ تو کون لوگ ہیں؟ وہ متقی ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو کوئی کام کرنے سے پہلے وہ چیک کرتا ہے میں یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی پسند کا ہے یا اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ تو یہ جو ڈر کے اسٹیپ اٹھاتا ہے نا کہ جو چیز اللہ کی ناراضگی کا، اپنے سے دعا کرتا ہے، اللہ سے کوشش کرتا ہے کہ اللہ میری یہ بری عادت نکال دے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں متقی ان کے لیے باغات ہیں اور نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 18 ہے، 18 شغل کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے جو دیا انہیں رب نے، ان کے لیے بچا لیا انہیں ان کے رب نے عذاب دوزخ سے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس دوزخ کا آج کفار مذاق اڑا رہے ہیں، جنت میں جانے والے جو ہوں گے مومنین اللہ کا، اسی جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، جنت میں جا کے مومنین اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ آج تیرا کتنا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے فضل سے ہم کو بچا لیا۔ آج کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ نے ہمارے لیے چھپا، جو جنتی لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں اللہ نے ان کے لیے پتہ نہیں کیا چھپا کے اتنی پیاری پیاری چیزیں رکھی ہیں اللہ نے، ان کے رب نے۔ اس دن ان کو عطا ہوگی تو صرف اس دن وہی جان سکتے ہیں جس دن ان کو عطا ہوگی۔ تو آپ دیکھیں جب ہم لوگ اسنیکس کھاتے ہیں، پکنکس مناتے ہیں، ٹی پارٹیز کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا، جب خوش ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو دیکھیے لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں، وہ فلاں مووی کہہ لیجیے اتنی اچھی، یا فلاں پلیس اتنا خوبصورت ہے، فلاں ریسٹورانٹ اتنا اچھا ہے، لیکن جب آپ خود پرسنل جاتے ہیں
تو آپ کو اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا کوئی اتنی تعریف کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اتنا بھی اچھا نہیں تھا, اتنی تعریف کر رہے تھے, اتنی تعریف کر رہے تھے. اکثر موویز کے ساتھ ہوتا ہے, لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں, لیکن جب آپ پرسنل جا کے خود دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اتنی بھی اچھی نہیں تھی. تو یہ تو دنیا کی چیزیں, مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں رکھی ہیں نا آخرت کی, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کوئی ہم کو نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہیں پروردگار نے. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے, شغل کرنے والے ہوں گے, یعنی کہ خوشیاں منا رہے ہوں گے, اس نا جیسے میں نے آپ کو کہا فن ٹائم, شغل کرنے والے ہوں گے, ساتھ اس کے جو دیا انہیں آپ کے رب نے, اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے عذاب دوزخ سے. تو اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے, وہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں دوزخ جیسی آگ سے بچا لیا. آیت نمبر 90, کھاؤ اور پیو رچتا بچتا بدلے میں اس کے جو تم تھے کرتے. اب کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو, تم کو نہ کوئی تکلیف ہے, نہ تم کو کوئی سختی آئے گی, نہ تمہارے کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی, بس مزے ہی مزے, بس نا مزے ہی کرتے رہو. تمہارے اللہ نے تم کو اتنے سے نواز دیا. جیسے سمر ٹائم آتا ہے, سمر کی چھٹیاں آتی ہیں تو کتنا فن ٹائم ہوتا ہے نا, کوئی ایگزام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بس ریلیکس ہونا اور انجوائے کرنا ہے. تو ہمارا بھی یہ ابھی اسٹڈی کا ٹائم ہے, سمجھے, جتنی جس کی زندگی ہے نا وہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. جب ہماری موت آ جائے گی تو ہمارا سمر ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. مزے سے سوتے ہی رہنا ہے, اچھے ڈریم دیکھتے رہیں گے, اور پھر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. مگر اس دن کے آنے سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا سمر ویکیشن اچھا گزرے, ہمارا خبر کی جو لائف ہے, جو ہم اچھے سے سوئیں گے مزے سے, تو اچھے ڈریمز آئیں, سویٹ ڈریمز آئیں, تو اس کے لیے آج ہمیں محنت کرنی ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں, پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, وہ اپنے ایگزامز کی, ٹیسٹوں کی کیسی تیاری کرتے ہیں. ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھیے کتنا پڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا تو فیل ہو جاؤں گا, اور جب وہ پڑھ کے کامیاب ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ڈگری آتی ہے. تو بالکل آپ کے لیے اور میرے لیے ابھی پڑھنے سے مطلب عمل کرنا ہے. جو کچھ قرآن ہمیں کہتا ہے, قرآن کی اسٹڈی کرنا ہے, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کیا اچھے کام کرنے ہیں, اور ہم نے ابھی تک کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کیے ہیں. آیت نمبر 20, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, اوپر تختوں کے برابر رکھے ہوئے ہوں گے, اور بیعہ دی جائیں گی انہیں حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی. اب یہاں کا وہاں پہ بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ تکیہ لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے. جب انسان ریلیکس ہوتا ہے تبھی انسان اپنے تکیہ لگا کے آرام سے پلنگ پہ بیٹھتا ہے یا صوفوں پہ بیٹھتا ہے. تو وہاں پہ ریلیکس ہونے کی ایک ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے کہ اتنا ریلیکس ہوئیں گے کہ تکیہ لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور وہاں پہ ہر ایک کی شادی ہو جائے گی. یہاں تو اللہ نے ایک امتحان کے طور پہ کوئی کسی کی شادی ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ بغیر شادی کے رہ جاتے ہیں, یا شادی بھی ہوتی ہے تو کسی کی ناکام ہو جاتی ہے, فلاپ ہو جاتی ہے. لیکن جنت میں ہر ایک کی شادی ہوگی. کوئی وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے شادی نہیں کرنی, یہاں جیسے کتا بھی کہہ لیں ہمیں شادی نہیں کرنی, لیکن آخرت میں سب کی شادی ہوں گی. اور یہ خوبصورتی بتائی جا رہی ہے وومنس کی, یا وہاں کی جو حوریں ہوں گی. جو آنکھ ایک بیوٹی ہے, آپ کو پتہ ہے نا, آنکھ کتنا مین تھنگ ہے کہ آپ اس سے دیکھتے بھی ہیں, اس میں آپ کی فیلنگز بھی پتہ چل جاتے ہیں. آپ خوش ہیں, غم میں, خوشی میں آپ کے آنسو نکل آتے ہیں, غمگین ہیں تو آنسو. آنکھیں جو ہے نا وہ بہت بڑا آنکھیں آپ کی پورے چہرے کی بیوٹی ہے. اگر آنکھ نہ ہو تو آپ دنیا کا حسن بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اس کو آنکھوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوبصورت آنکھیں والی اور حوریں ہوں گی, بہترین پیاری ہوں گی, جن سے وہ ان کی شادیاں کر دی جائیں گی. اور آگے ہے آیت نمبر 21, جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ان کی راہ پہ چلی ایمان کے ساتھ, ہم نے ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیا اور اس سے ان کا کیا کچھ نہیں گھٹایا. ہر آدمی اس کی کمائی میں پھنسا ہوا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے بہت ہی ایمان کی شرط, یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے, مگر شرط ہے ایمان کی. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد اس کی راہ پہ چلی, یہ بتایا جا رہا ہے. شرط ہے جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جو اولاد ہے وہ بھی جو ہے دین پہ چلنے والی بنی. یہ نہیں کہ ماں باپ بہت نیک ہے مگر اولاد نیک نہیں ہے, ایسا قصہ نہیں ہے. یہ ان کے لیے بتایا جا رہا ہے جو خود بھی نیک ہے اور ان کی اولاد بھی نیک ہے. تو
تو ان کے لیے خوشخبری بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ پہ چلی ایمان کے ساتھ، ہم نے ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیا، اس لیے کہ ان کا کچھ نہیں گھٹایا۔ تو سمجھ لیجئے ماں باپ بہت نیک تھے، تو ان کی خوشی کے لیے، ان کی جنت میں ایمان والوں کو مزید اللہ خوشی دینے کے لیے اپنے فضل سے کیا کرے گا؟ اب جیسے ان کی اولاد ہے وہ پاس تو ہو گئی ہے، جنت میں انٹر ہو گئی ہے، مگر بہت لو گریڈ ہے، سمجھیے نا، ایک ہے بہت پوش ایریا، ایک ہے بالکل کم سا ایسا ہلکا سا ایریا۔ تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ماں باپ بہت نیک تھے اور بہت ہائی پلیس میں، ان کو خوش کرنے کے لیے جو ان کے بچے لو گریڈ میں ہیں مگر جنت میں انٹر ہو چکے ہیں، ان کو وہاں ان کے ہائی پلیسز میں، ہائی جو کیسلز ہوں گے، ان کو ان کا وہاں موو کر دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی نیکیوں میں سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی کہ بھئی تمہاری یہ چیز ہم مائنس کر کے تمہارے بچوں کو اپ گریڈ کر دیتے، نہیں، ماں باپ کی نیکیاں اپنی جگہ، ان کو اور مزید اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے لیے، ان کو مزید خوش کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں محنت کی ہے نا، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ تم نے مجھے اتنا خوش کیا، شیطان بھی تھا، نفس بھی تھا، ماحول بھی تھا، مگر تم نے اللہ کی بات سنی، اس کے آنر میں تمہارے بچوں کو میں تم سے ملا دیتا ہوں جو تمہارے بچے آ چکے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جنت میں انٹر ہونا۔ اب جنت میں جانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، دوزخ سے بچنا ہے، اور یہ آپ کی میری اب ذمہ داری ہے کہ ہمیں محنت کر کے جنت میں انٹر ہونا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے درجے اپ گریڈ ہوں گے وہ اللہ اپنے فضل سے ہمارا کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر ماں باپ کی نیکی میں سے کچھ بھی کمی نہیں کری گئی گی، اور ہر آدمی، اور اب یہ دیکھیے ہم دنیا میں ماں باپ کتنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو یہ دے دیں، دنیا کی خوشیاں دے دیں، مگر انسان ایک لمیٹڈ ہی اپنی دنیا دے سکتا۔ بہت سارے ماں باپ مجبور بھی ہوتے ہیں کہ وہ نہیں دے پاتے کیونکہ بس ان کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی، مگر آخرت میں ماں باپ کا جو اپنی اولاد پہ جو سب سے بڑا گفٹ ہوگا نا، آخرت میں بہت بڑا اجر جو نیک ماں باپ اپنی اولاد کو دیں گے۔ تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو ماں باپ کی طرف سے اولاد کو جو تحفہ ملے گا، کیا ماں باپ کی بات ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپوں کو سلامت رکھے اور بہترین ماں باپ بنائے، تو ان لوگ کا آنر ملے گا کہ اپنے بچوں کو تم ان لوگوں کے گھروں میں موو کر، ان کی طرف سمجھے نا، ان کی طرف ان کو موو کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے ہر آدمی اس کمائی میں پھنسا ہوا ہے، یعنی کہ ہر آدمی اسٹک ہوا ہے، جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی صلہ پائے گا۔ تو ہمارے کا کیا کام ہے؟ جو اس کتاب سے جڑا، یعنی کہ قرآن سے جڑا، وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی جو ہے نا ڈگری، قرآن سے ہٹ کے دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری قرآن کے سوا کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ ماں باپ دیکھیے وہاں پہ بھی بازی لے کے، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، اور جو ہے اپنا آخرت میں بھی جو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اپنی اولاد کو اپنے پاس بلا لو۔ اور آگے جگہوں پہ بھی اس کے وہ بھی ہو سکتا ہے اگینسٹ اس میں بھی بتایا جائے گا، انشاءاللہ ہم آگے کی آیت میں پڑھیں گے۔ اولاد بھی اگر اچھی پوسٹ پہ ماں باپ نہیں ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو ملائے گا، مگر پہلے یہاں ماں باپ کے آنر میں اللہ نے بتایا ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، اور تازہ باندھا دیا جائے گا، اور یعنی کہ تازہ مدد کریں گے ان کی ہم ساتھ میوے اور گوشت کی، اس میں جو وہ چاہیں گے۔ اب اس میں بہت مزیدار گوشت بھی آئیں گے، اللہ جانتا ہے وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی وہ وہیں کی نعمتیں ہوئیں گی، اور اس میں بڑھا دیا جائے گا، ہر چیز بڑھی ہوگی۔ یقیناً جب فیملی بڑی ہو جائے گی تو ہر چیز، کھانا پینا ہر چیز زیادہ ہو جائے گا، جو چاہیں گے وہ ملے گا، یعنی کہ ہر چیز زیادہ ہوگی، اور جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ رب العزت ہم کو وہاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23 میں بتا رہے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے نا پوری آیت نمبر 23 سے لے کے 28 تک مسلسل جنت کی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ مطلب دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہ جنت کی بہاریں ملیں، جنت کی خوشیاں ملیں۔ اپنے اسٹائل کا ہی بتایا جا رہا ہے، ایک سب امیجنیشن سے آپ کام لیں کہ جو یہاں پہ اب جنت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔
کہے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے خوب مزے کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہوں گے پیالے ان کی، اور اس میں نہ کوئی غلط بات ہوگی اس میں، اور نہ گناہ میں پھنسے ہوں گے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو شراب ہوگی، جو شراب وہاں ملے گی پینے کے لیے، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہوں گے، جیسے ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے اتنا بے تکلفی ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیں گے شراب جس میں نہ دماغ خراب ہوگا اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ جو شراب یوزلی جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو دنیا میں خدا نہ خواستہ کسی کو عادت پڑ جائے تو خاندان کے خاندان ایک گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ شراب کی دھت میں، شراب میں انسان جو ہوتے ہیں وہ خود بھی مار لیتے ہیں، دوسروں کو بھی مارتے ہیں، اور گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو الزام لگاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، بہت ساری برائیاں۔ جب انسان اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، جب دماغ اس کا پریزنٹ نہیں ہوتا، وہ پھر آپ نے ایک انسان کی فطرت دیکھی ہوگی، جیسے ہی ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کبھی اچھی باتیں نہیں کرتے، غصے میں پتہ نہیں کیا بیکار کی گندے بیڈ ورڈز منہ سے نکلیں گے، بری باتیں ہمیشہ آئیں گی۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ دماغ ہمارا شٹ ڈاؤن ہوا ہے تو ہم اچھی باتیں کر رہے ہو، نہیں، ہمیشہ جب بھی دماغ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے ہم ہمیشہ غصے میں بھی اور شراب کی حالت میں بھی اور اس طرح کی حالت میں ہمیشہ ہم غلط بیانی کام کرتے ہیں۔ مگر جو جنت کی شراب ہوئے گی وہ اتنی اعلیٰ ترین ہوگی کہ اس سے محبتیں میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنت کی شراب ہوگی اس میں محبتیں پیدا ہوں گی، وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے، اور مزید کلوزنس پیدا ہوئے گی نا۔ تو اس میں اب آگے والی آیت میں بتایا جا رہا ہے، یہ اور مزید مزے کی باتیں بتا رہے ہیں کہ گھومیں گے اس میں آس پاس کم عمر خادم ان کے، گویا کہ وہ موتی میں چھپائے ہوئے ہیں، اور ان کی خدمت کے لیے آپ دیکھیں اب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں ویٹر کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ کہیں آرڈر لے رہا ہوتا ہے، پہلے آرڈر لے کے پھر ہمارے پاس آتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہوتے ہیں وہ اچھا ڈریس اپ بھی نہیں ہوتے، گندے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں ان کے نا، یہاں پہ وہ سب اتنے کلین نہیں ہوتے، ڈیپینڈ ہے آپ کون سے ہوٹلز میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن جو جنت کے جو ویٹرز ہوں گے وہ خوبصورت ترین ہوئیں گے، بہترین، ایسے لگے گا جیسے وہ موتی چھپا کے کسی نے رکھی ہوئی ہے، ایسے خوبصورت، بار بار آ کے ہر ایک کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے پرسنلی اٹینڈ کر رہے ہوں گے، پوری فیملی کے لیے نہیں، ایک ایک کے لیے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، ایسے وہ سب پوچھ رہے ہوں گے۔ اب آیت نمبر 26، اور متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض کی طرف بات چیت کرتے ہوں گے، اور پھر ایک دوسرے سے سامنے آمنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے۔ کب انسان ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہو کے بات کرتے ہیں؟ جب دل میں کوئی قدرتیں نہ ہو، دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، تبھی انسان فیس ٹو فیس بیٹھ کے دل سے باتیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، 26 کہیں گے تحقیق ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں سے ڈرتے رہتے تھے، گھروں میں ڈرتے رہتے تھے۔ تو اب یہ بتائیں گے دنیا کی نعمتوں پر تو کہتے ہیں ہم کبھی غرور نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ اور متوجہ ہوگا، میں ایک پھر سے پڑھ لیتی ہوں، گھروں میں ان کے آس پاس کم عمر ہوں گے، گویا کہ موتی چھپے ہوئے، متوجہ ہوگا بعض ان کے بعض طرف بات چیت کرتے ہوں گے، کہیں گے تحقیق ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرنے والے۔ اچھا، دنیا کی نعمت پہ کبھی انہوں نے جو ہے نا غرور و تکبر نہیں کیا، ہمیشہ جو ہے وہ آخرت کو سامنے رکھا، اور ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہے، دعا کرتے رہے کہ ہمیں آخرت میں نیک، اللہ تعالیٰ ہماری موت جو ہے ایمان کے ساتھ ہو، نیک لوگوں میں ہم اٹھائے جائیں۔ خود بھی ڈرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور اپنی اولاد کو بھی نا تلقین کرتے رہتے تھے کہ تم نے اچھے کام کرنے، اور ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اب آگے، پس احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہمیں عذاب سے، گرم ہوا سے۔ اب یہ آیت نمبر 27 ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس خوف نے، ہمارے اس دعا نے، جو ہم کو ڈر، ایک 24 آورس ہمارے اوپر ڈر اور اندیشہ لگا رہتا تھا کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، تو اللہ کی برکت سے اللہ نے ہم پہ رحم کیا، اللہ نے ہماری دعا سن لی، اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا، ہم پہ اور ہماری اولاد کو ہمیں ایک جگہ کر دیا، یعنی کہ ہم دنیا میں بھی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جنت میں بھی اللہ نے ہم کو سب کو ایک ساتھ کیا، اور دوزخ
دوزخ تو بہت دور کی بات ہے نا، اللہ نے ہمیں اس کی گرم ہوا سے بھی بچا دیا. کتنا اللہ کا کرم ہوگا. اللہ ہم سب کو اسی طرح پروردگار کریں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق ہم تھے پہلے پکارتے تھے وہ، اور ہم اس کو پہلے ہی پکارتے تھے، بے شک وہی ہے نیک سلوک کرنے والا مہربان. تو اب مومن جو ہیں اپنی دعا جو دنیا میں آپ اور میں بھی دعا کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں، تو ہم یہ جنت میں اپنی دعاؤں کو یاد کریں گے. تو وہ کہیں گے ہم اس سے پہلے ڈرتے تھے، اپنے اللہ کو گڑ گڑاتے تھے، امید رکھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما. تو اس کی یہاں یہی بات ہو رہی ہے، ہم اس کو پہلے ہی پکارتے تھے، بے شک وہی ہے نیک سلوک کرنے والا مہربان. آیت نمبر 29. پس تو انہیں سمجھائے جا کہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ جنون میں ہے، نہ خبریں دینے والا، نہ دیوانہ ہے. اب ان کو یہاں بتا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ قریش مکہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں ان کو آپ کہنے دیجئے، ٹھیک ہے، نہ آپ جادوگر ہیں نہ آپ دیوانے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو اسی طریقے سے کہتے ہیں تو یہ ہے ہی نہیں. آپ اللہ نے تو جو آپ کو کوالٹیز دی ہیں، اللہ نے آپ کو جو اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اس کا کوئی تعلق بھی جو ہے نا وہ نہ کاہن سمجھتے ہیں نا، جو جادوگروں کی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ وہ نہیں ہیں. آپ کی ٹریننگ آپ پہ وہی تو روح القدوس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے زیر اہتمام آپ کی جو ہے آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور جو کاہن جو شیطان ہوتے ہیں، جو کاہن لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو شیطان ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ کی ٹریننگ ایک جو ہے روح القدوس آپ پہ علم لاتے ہیں، وہی لاتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ کاہن کا کو علم دیتا ہے. تو ان کی باتوں پہ آپ بالکل دل نہ لگائیں. اور جو ہے تم کوئی دیوانہ کہتے ہیں یا مجنون کہتے ہیں، تو آپ کہیں سے بھی ایسے نہیں ہیں. آپ سے بڑھ کر ہوش مند، آپ سے بڑھ کر سمجھدار، حکمت والا اور کوئی بھی نہیں. یہ تو صرف اپنی عوام کوئی جو لوگ ہیں اہل قریش اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، تاکہ آپ کا جو پرسنالٹی ہے وہ خراب کریں اور لوگوں کو آپ کا جو میسیج ہے اس سے دور ہٹانے کے لیے آپ پہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اب آیت نمبر 30 اور 31. کیا کہتے ہیں ایک شاعر ہے، راہ دکھا رہے ہیں، اسی پر گردش کا زمانہ ہے. کہہ دے منتظر رہو، میں بھی تمہارے سامنے منتظر ہوں. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بڑے بڑے وہ کہتے تھے، رسول اللہ کو شاعر، کاہن، یہ سب کہتے تھے نا، تو اپنی قوم کو یہ کہا کرتے تھے، یہ جو اہل قریش ہیں اپنی قوم کو یہ بولتے تھے کہ کہہ دو کہ جو ہے نا جس طرح شاعر لوگ ہوتے ہیں بہت فیمس ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو شاعر بہت فیمس ہوتے تھے نا، تو اپنے لوگوں کو کہتے تھے دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، یہ شاعر ہیں، ہم اس پر زمانے کی گردش کے منتظر ہیں. جس طرح ہر دور میں ایک لوگ آتے ہیں بہت پاپولر ہوتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو جس طرح ان کے دور میں شاعروں کی بڑی عزت ہوتی تھی، بہت سمجھا جاتا تھا شاعروں کو. وہ کہتے ہیں جیسے اتنے فیمس شاعر پوئٹ جو آئے اور اپنے ٹائم پہ بہت فیمس ہوئے، پھر وہ چلے گئے، وہ ختم ہو گئے، بس ایک ٹائم پاسنگ چیز ہے. یہ گردش زمانہ ہے، یہ ایک ٹائم پاس ہے. یہ بھی اسی طرح چند دن آئیں گے، بات چیت کریں گے، پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو وہ لوگوں کے اوپر رسول اللہ کا میسیج کا جو اثر ہوتا تھا، جو ریفلیکٹ ہوتا تھا، اس کو کم کرنے کے لیے نا، تاکہ لوگ قرآن کو نہیں سنا کریں، تو لوگوں کو ایسی باتیں کرتے تھے تاکہ رسول اللہ کی امپورٹنس ختم کر دیں. تو کہہ دے کہ میں بھی منتظر ہوں تمہارے ساتھ. جیسے اب تم تو اس سے بتا دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کو جو تم شاعر کہتے وہ نہ کوئی یہ سمجھ کہتے تھے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا رسول اللہ کہ عذاب آئے گا، یہ وحی کے ذریعے آپ کے اوپر کوئی وحی آتی ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی کوئی نہیں ہے. تم اپنے دین کو مت چھوڑنا، تم اپنے دین پر ہی رہنا. جس طرح ہمارے جس طرح میں نے آپ سے کہا نا شاعر آئے اور اپنی کلام سنا کے چلے گئے، بس یہ بھی اسی طرح چلے جائیں گے. اگر تم ایسے سمجھتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم کو یہی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ٹیمپریری رسول آئیں اور پھر چلے جائیں گے، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے. اب آیت نمبر 32.
کہہ رہے ہیں کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھا رہی ہیں یا یہ لوگ شریر ہیں؟ تو اب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کی جو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو ان کی ہٹ دھرمی ہے، یا ان کی عقل کی کمی ہے، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا یہ اتنی سرکش ہو گئے، یہ اتنے بدتمیز ہو گئے کہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور انکار ہی کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے ہی نہیں۔ کیسی والی؟ یہ مجنون اور دیوانہ، آپ ایسے ہے ہی نہیں۔ آپ کو جو شاعر مجنون کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ نہایت ہی ہٹ دھرم، شریر، سرکش ہیں اور آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب آیت نمبر 33 34 یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ خود بنا لایا ہے، کوئی نہیں، پر وہ یقین نہیں کرتے۔ پھر چاہیے کہ کوئی بات اس طرح کی لے آئے اگر وہ سچے ہیں۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو الزام انہوں نے لگایا تھا نا، شاعر ہیں، کاہن ہیں، تو ان کو پورا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ خود بنا لایا، کوئی نہیں، پر وہ یقین نہیں کرتے۔ یہ صرف آپ پہ جھوٹی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، مگر ان کے دل میں یہ بات یقین ہے کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی، بلکہ وحی کے ذریعے آتی ہے۔ انہیں پورا یقین ہے کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، مگر وہ ایمان دراصل کیا بات ہے لانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اپنے نفس پہ ہوتا ہے، ان کی ساری لیڈرشپ چلی جائے گی، اس لیے وہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی تم یہ کہتے ہو نا کہ رسول نے بنا لیا ہے، تو تم بھی تو ایک سے بڑے تم تو عربی دان ہو، تم تو اتنی اچھی پوئٹ کہتے ہو، تو تم اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لیے، بس چاہیے کہ کوئی بات اس طرح کی لے آئیں اگر تم سچے ہو۔ تو پھر چیلنج ہے اہل قریش کو کہ تم اس جیسی کوئی بھی چیز بنا کے لے کے آ جاؤ، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ تو یہ چیلنج آج بھی ہے، یہ نہیں سمجھ جائیے کہ یہ چیلنج صرف اسی وقت کا تھا، نہیں، یہ چیلنج آج بھی جو بھی قرآن کو غلط کہے گا اس کے لیے چیلنج ہے کہ آج تم اس جیسی چیز ہم کو بنا کے دکھا دو۔ آیت نمبر 35 ہے، کیا وہ آپ ہی آپ بن گئے ہیں یا وہی بنانے والے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ مشرک عرب سے جو ہیں ایک بات پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ، یہ جو تم آسمان اور زمین کے تم خالق اللہ کو تو مانتے ہو، ہے نا، تم مشرکین عرب مانتے تھے کہ یہ خالق ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والا خالق ہے۔ جب خالق، تم اس خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو۔ تو مشرکین عرب سے پوچھا جا رہا ہے، جب آسمان اور زمین کا بنانے والا اللہ ہی کو مانتے ہو، جب اللہ ہی نے سب کچھ مانتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ آخرت میں جزا بھی دے، یعنی کہ اچھے کام کرنے والوں کو ثواب دے اور برے کام کرنے والوں کو پنشمنٹ دے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں ایسا دن نہیں آ سکتا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت تم کو ایک دفعہ پیدا کر کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بالکل کم عقلی ہے۔ جو ایک دفعہ پیدا کر سکتا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ حالانکہ ہم پریکٹیکل میں دیکھیں تو فرسٹ ٹائم کوئی چیز کوک کرنا، بنانا، کوئی بھی چیز کوئی مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے، وہ خود اپنے مالک تو نہیں ہے نا، وہ خود پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ کسی اور نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کو سامان دیتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ یعنی کہ آپ کو مجھے بنا کے پوری ایک چیز دے رہا ہے، آکسیجن ہم بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے آکسیجن لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کیا سمجھتے ہو، ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا کہ تم مزے کرو، خوب مزے کرو، اور ہم تم سے کوئی پوچھنی ہوگی؟ تو اس سے کس دن ان سے کیا سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا۔ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا کیا تم وہ پورا کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ یہ سوال آپ سے مجھ سے ہوئے گا۔ ہم جو اللہ کی اتنے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اور کیا کیا چیزیں اللہ کی ہم انجوائے کر رہے ہیں، خود ہماری باڈی میں کتنی چیزیں، ہم کان ہیں، آنکھ ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ہر چیز کو ہم اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم سے یہ نہیں پوچھ ہوگی کہ میں نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، جس
مقصد کے لیے تمہیں میں نے اتنی آرگنائز کر کے پیدا کیا, تمہارے لیے ساری فیسلٹیز دی, تو جو پرپس تھا میں نے تم کو پیدا کرنے کا تم وہ کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے ہو. اب آیت نمبر 36, کیا آسمانوں کو اور زمین کو انہوں نے بنایا ہے؟ کوئی نہیں, وہ یقین نہیں رکھتے. اب اللہ تعالیٰ اب آگے پوچھ رہے اسی طرح وہ یہ بھی کیوں نہیں سوچتے کہ جو آسمان ہے اور یہ زمین ہے کیا انہوں نے پیدا کر دیا؟ یہ کون ہے؟ اہل قریش کی طرف بات ہو رہی ہے. کیا ان سے پوچھو کہ یہ آسمان اور زمین تم نے پیدا کیا ہے؟ پھر اس کے خالق سے بے خوف کیوں ہو گیا؟ جب وہ کہیں گے نہیں, ہاں آپ سے کوئی پوچھے کہ تم نے پیدا کیا یہ زمین اور آسمان, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم نے پیدا نہیں کیا تو تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا, خوف نہیں آتا؟ وہ جب چاہے زمین کو ہلا دے, طوفان لے کے آ جائے. یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ یقین جو نہیں رکھتے, اتنی بڑی دلیل ہے کہ وہ ان کا انکار نہیں کر سکتے. اتنے بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جزا اور سزا کا دن آ کر رہے گا, ضرور آئے گا, اور قیامت آئے گی اور تم لوگوں سے سوال جواب ہوگا. مگر وہ سمجھنے نہیں, ان پہ عذاب, وہ سمجھتے ہیں ہم پہ نہیں عذاب آئے گا, کیونکہ وہ قیامت کو ماننا نہیں چاہتے تھے نا, اور کہتے تھے اچھا چلو اگر آ بھی گئی نا تو ہمارے بت ہم کو بچا لیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ جو ان کی بت ہیں وہ ان کے کچھ کام آ جائیں, ان کے دیوی دیوتا. تو انکار بھی نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے آئے گی تو چلو دیکھا جائے گا, بچا لیں. تو بہت ہی لوگ منے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگ کس گمان میں ہیں, ان کے اس دن کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی. یاد رکھو بہت جو ہے یہ لوگ جو بھی ایزیوم کر کے بیٹھے ہیں یہ لوگ اچھا نہیں کر کے بیٹھے ہیں, بلکہ یہ بہت بڑا دن ہے. انسان کو فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آیت نمبر 37, کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہی دروغہ ہیں؟ پھر ان کی نا اصل میں یہ جو کویسچنز مسلسل ہو رہے ہیں یہ ان کے دماغ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور آپ کو مجھے بھی جو بھی اللہ کا نام ماننے والا ہو نا اس سے ایسی ہی سوالات کرنا چاہتے ہیں. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا, جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, ان کے سامنے بھی یہ سوالات کرنے چاہیے. بھئی کیا تم نے آسمان بنایا؟ کیا تم نے زمین بنایا؟ پھر تم کیسے سمجھ رہے ہو کہ تم سے سوال جواب نہیں ہوگا؟ جب تمہاری کوئی چیز ہے ہی نہیں تو تم نے کیسے ایزیوم کر لیا؟ اب بالکل اور بھی اسی طرح کا سوال ہے کہ اگر تم آسمان اور زمین کے تم بنانے والے نہیں ہو تو یہ بتاؤ جو اللہ کا ٹریجر ہے, جو اللہ کا خزانہ ہے, کیا تم ہو اس کے مالک؟ کیا اللہ کی تم نے یہ تم ہو تمہارا یہ سارے؟ تو پھر اگر تمہارا نہیں ہے تو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. جس عیش میں جس طرح تم کو آج اللہ نے اتنا مال و دولت دیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیشہ رہے گا. اس دنیا میں وہ محروم تم سمجھتے کبھی بھی تم سے نہیں چھنے گا. تمہیں دنیا میں اللہ نے دیا تو آخرت میں بھی تمہیں دیا, اس عزیوم سے تم نکلو. آیت نمبر 38 ہے, تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہی دروغہ ہیں؟ اچھا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ اوپر جس پر سے وہ سن آتے ہیں؟ پر چاہیے کہ لے آئیں جو سنتا ہے اور ایک کھلی ہوئی سند ہے. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جہاں میں جیسے دنیا میں اچھے ہیں تو ان کو آخرت میں بھی بہت ہی اچھے رہیں گے, ان پہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا تمہارا یہ ایزیوم ہے تو کیا تمہارے پاس کوئی سیڑھی لگی ہوئی ہے, اسٹیئرز ہیں جو تم اوپر اللہ تک, کیا تم اسٹیئرز جاتے ہو اور تمہیں سب پتہ ہے اللہ کیا فیصلے کر رہا ہے, اللہ نے کیا لکھا ہے؟ یا کوئی تمہارے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی ہے, کوئی بک ہے جس میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہو گریٹر ہو, تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا, تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے, تمہارے پاس کوئی پروف ہے, یا کوئی کتاب نازل ہوئی ہے ان کی پسند کی جو سب باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں؟ تو یہ تم جو ہے نا تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے, کوئی ڈگری ملی ہے تم کو کہ اس میں کچھ مل گیا کہ تم کچھ بھی کر لو, تم گناہ کرو, تم اتنے غلط کام کرو, تمہارے سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, تم کچھ بھی کر لو, تمہیں بڑا تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ, تم جس دعوے سے تم بات کر رہے ہو تو ہمیں بھی پتہ چلے. آیت نمبر 39,
کیا اس کے ہاں بیٹیاں ہیں اور تمہارے ہاں بیٹے؟ تو اگر ایسا سب کچھ بھی نہیں ہے تو تم جو اپنے آپ کو شریک بنا رہے ہو، تم خود کیسے ہو کہ آپ کو پتہ ہے نا جو عرب کے لوگ تھے وہ اللہ کو، جو لڑکیاں ہوتی تھیں وہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود پسند نہیں کرتے تھے بیٹیوں کو. آپ کو ایک گروہ تھا ایسا ان کا. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے تم خود کیسے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی تم کیسے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹی کو پسند نہیں کرتے مگر تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے اس کو. جو جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، اللہ کا شریک بنا. تو تمہارے پاس کوئی پروف ہے، ایویڈنس ہے کیا؟ جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے کہ تم وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی ہیں کہ لڑکا ہے؟ کیا ثبوت ہے تم جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہو؟ پھر ایسے کو بنایا کہ پھر دوسری بات تمہارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، پھر تم ایسی باتیں کرتے ہو. کیا ان کے ہاں بیٹیاں ہیں اور تمہارے ہاں بیٹے، اور اپنے لیے بیٹے رکھ لیے اور اللہ کو بیٹیاں کر دی؟ کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے بت تھے نا، لات، عزا اور منات، وہ ان لوگوں کو بڑا اونچا مقام دیتے تھے، اور وہ ان کے گمان میں تھا کہ یہ اللہ کی چہیتیاں ہیں نا، چہیتے ہیں یہ لوگ. اب آیت نمبر 40 اس میں یہ کہہ رہے ہیں کیا تو نے ان سے کچھ بدلہ مانگا ہے سو ان پہ تاوان کا بوجھ ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی باتوں سے بیزار رہتے ہیں، آپ ان کو دین کی بات بتا رہے ہیں، آپ ان کو بار بار کہتے ہیں آؤ آؤ آؤ، یہ آپ سے بیزار ہوتے ہیں اور آپ کی بات نہیں سننا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ تعجب ہوتے ہیں کہ آخر کیوں نہیں سننا چاہتے؟ ایسی کیا بات ہے جو ان کو اس میں بری لگتی ہے؟ آپ کوئی ان سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ بھائی تم آؤ گے تو میں تمہیں ہر دفعہ جب بھی آؤ گے پیسے دے کے جانا ہوگا. آپ نہ ان سے کوئی پیسے نہیں جا رہے ہیں، نہیں مانگتے. حالانکہ آپ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان انڈر پریشر ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اتنی انکم نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی پیسے دیں، اپنا گھر ہی نہیں چلتا. اب علم حاصل کرنے جاؤ وہاں بھی ایک پورا فیس دو. تو اللہ تعالیٰ کے وہ کوئی انڈر پریشر تو نہیں ہے نا کہ وہ آئیں گے پیسے دیں گے تو اچھی بات پتہ چلی جائے گی. حالانکہ آپ ان کو بالکل فری ان کو باتیں بتا رہے ہیں، اللہ کا کلام ان کو فری بتا رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں سننا چاہتے. تو جب کہ اگر سامنے علم کی بات آئے اور ان کو اچھا لگتا تو پھر دیکھیے ایک جو قوم تھی بنی اسماعیل کی جو قوم تھی، ان کے پاس کبھی کوئی کتاب نہیں آئی تھی، آپ جانتے ہیں نا. تو ان کے لیے کتنا آنر تھا کہ ان کے درمیان پیغمبر آیا، ان کے درمیان کتاب آئی. تو ان کو تو اور خوشی جا کے علم حاصل کرنا چاہیے تھا کہ بھائی کہ نا ہمارے پاس کتاب آئی ہے، ہم لوگ جاہل تھے، ہمارے پاس کتاب، بجائے اس کے کہ ان کو خوشی لینے کے وہ تو اتنا بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو نبی ہیں وہ لوگوں کو ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف بلاتے جا رہے ہیں. دنیا کی جو قومیں وہ ہدایت پائیں تاکہ تم ہدایت لو. حالانکہ ان پر کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کے، کتنا خیر تھا آپ ان کے لیے کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ کی بات سنتے، ان کے اوپر فرض تھا کہ وہ آپ کو جو خیر خواہی کے لیے بلا رہے ہیں خوشی آئیں سنیں، بلکہ اس کے اپوزٹ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. اب آیت نمبر 41 کیا کچھ دعو کرنا چاہتے ہیں سو جو منکر ہیں وہی آتے ہیں دعو میں. اب یہ ان کے پاس کی کیا غیب کی کوئی خبریں کیا دعو کرنا چاہتے ہیں سو جو منکر ہیں وہی آتے ہیں دعو میں. کیا ان کے پاس کوئی غیب کا کوئی علم ہے جو ضروری باتیں خود جان لیتے ہیں؟ ہوتا ہے نا، کہتے کیا ہے تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ تمہارے پاس جو جی میں آتے تم کہتے ہو کیا کچھ دعو کرنا چاہتے ہو سو جو منکر ہیں وہی کرتے ہیں دعو میں. تو انہیں کہ کوئی تم جو بھی غلط سوچ رہے ہو، غلط بیانی سے کام رہے ہو، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا بلکہ تمہاری ہی بربادی رہے گی. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی حاکم ہے؟ وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں. تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے جو لوگ حق سے دور رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی حق سے دور چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ سے پوچھیں. بالکل اس کے خلاف اس طرح کام کرتے ہیں مگر حق پر رہنے والوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، جو لوگ آپ دور رہنا چاہتے ہیں مگر جو لوگ دور رہتے ہیں آپ بالکل ان کے خلاف جو ہے نا کام کریں، مگر حق پہ رہنے والوں کا کچھ بھی آپ نہیں بگاڑ سکتے.
سکتے بلکہ اپنا ہی نقصان کریں گے. اور جو ہے اصلاح جو ہے اللہ کی راہ جو رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے اسی میں اصلاح ہے. اور کتنے طریقے کرنے, ایک دن ان کا انجام سامنے آئے گا, ضرور آئے گا. آخر اللہ ہی کے سامنے تو حاضر ہونا ہے نا. جو جتنے تم داؤ کرو, جتنا برائیاں کرو, لیکن آخر میں گھوم پھر کے تم کسی کا برا چاہتے ہیں, اللہ کی راہ میں چلنے والوں کا, آخر میں گھوم پھر کے تم کو کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جو کچھ تم چالیں چلتے تھے, غلط کام کرتے تھے, ان سے کون اس کو بچائے گا؟ اللہ کے سامنے جو تم یہ سب دعو کر رہے ہو, جو ہم نے آیت نمبر 40-41 پڑھے, تو کون ہے جو تم کو اس طریقوں سے بچائے گا؟ اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. کیا وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اچھا, اب آگے 44 آیت ہے, اس میں کہتے ہیں اور اگر آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں یا بادل گاڑا. اب ان کے یہ بتایا جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ان کو آپ کسی طرح بھی آپ مطمئن نہیں کر سکتے, آپ کو اتنی بڑی آپ کے سامنے, ان کے سامنے آیات لے آئیں, نشانیاں لے آئیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. آپ نے یہ کوئی بھی ان کے پاس دلیل لائیں, ماننے والے نہیں ہیں. اگر ان کے اوپر آسمان سے جو ہے نا ایک ٹکڑا بھی گرے گا نا, تو وہ کہیں گے کہ ہم پہ بارش ہونے والی ہے. جیسے سمود کی قوم تھی, وہ جیسے بادل گھر آئے تھے, حالانکہ ان پہ عذاب کا بادل تھا, مگر وہ کیسے خوش ہو گئے تھے کہ اب ہم پہ بارش برسے گی. تو یہاں وہی بات کی جائے کہ اگر آسمان سے ایک ٹکڑا آسمان کا گرتا ہوا یہ دیکھیں تو کہیں کہ یہ طے پہ تے جمع ہوا, نہیں کہ ہم پہ اب بارش ہوگی یا بادل آئے ہوئے ہیں. آیت نمبر 46 ہے, 45 ہے, پر چھوڑو ان کو یہاں تک کہ جا ملے اس دن سے وہ کہ جس پر وہ گر پڑتے ہیں. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ, جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کر دیں, قیامت آئے گی, یہ یعنی کہ موت ہی آ جائے گی, قیامت نہیں تو موت آ جائے گی. تو ان کو کہیں بس چھوڑ دو ان کو یہاں تک کہ جا ملے دن سے وہ جو کہ جس دن گر پڑیں گے, یعنی کہ جس دن کڑک کا دن آئے گا اور جس دن بڑا دن ہوگا, بجلی کی کڑک ہوگی, سو اس دن چھوڑ دیں یہاں تک کہ اس دن دیکھ لیں گے جس دن ان پر بجلی کی کڑک پڑے, یعنی کہ قیامت آ جائے گی, موت آ جائے گی, خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. آیت نمبر 46, جس دن ان کا داؤ ذرا بھی کام نہ آئے گا, نہ ان کی مدد پہنچے گی. تو ان کا جتنی بھی یہ ان کے بت ہیں, جو بھی ان کے ڈریمز ہیں, کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے, نہ اس دن ان کو کوئی مدد دی جائے گی. جب ان کی قیامت آ جائے گی, جس نے اللہ کا احکام نہیں مانا, اللہ کے رسول کا احکام نہیں مانا, پھر قیامت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا. آیت نمبر 47, اور ان گناہ گاروں کے لیے اس سے اور تحقیق واسطے ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے پہلے اس کے, اور نہیں بہت سے ان کے نہیں جانتے. اب یہ کہ آخرت کا عذاب کا تو ہے, مگر اس لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب جو ان کی اکثریت پہ آ چکا تھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کسی قوم میں نبی ہوتا ہے اور نبی جب ڈرا رہا ہوتا ہے اپنی قوم پہ, جب وہ قوم مان کے نہیں دیتی تو ان پہ عذاب آتا ہے. ہم نے بہت ساری اسٹوریز پڑھی, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود ہیں, کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو ان کو عذاب سے ڈرایا موت سے پہلے, یعنی کہ قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت کو وہ دیکھ لیتے تھے اپنی آنکھوں سے. تو اسی طرح جو عرب کے لوگ تھے, آپ نے دیکھا جنگ بدر ہوئی, ان کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ مارے گئے تھے. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے, ان گناہ گاروں کے لیے ہے نا, اس تحقیق واسطے ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے پہلے اس کے, لیکن بہت سے ان کے نہیں جانتے. نہیں کہ قیامت سے پہلے ہی ایک چھوٹی قیامت ان کی منتظر ہوتی ہے جب اپنے نبی کا انکار کرتے ہیں. آیت نمبر 48, اور صبر کر واسطے حکم رب اپنے کے, پس تحقیق تو سامنے ہے آنکھوں کے ہمارے, اور تسبیح ساتھ بیان کر اپنے رب کی جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. یہ جو آپ کو انکار کر رہے ہیں, آپ کو اگنور کر رہے ہیں, آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, تو آپ صبر سے کام لیجئے, آپ انتظار کیجئے, ہدایت پہ رہتے ہوئے استقامت کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کب آپ پہ فیصلہ, یعنی کہ جب بھی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ کب آتا ہے. اور آپ تو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. رسول اللہ, کتنا پیارا جملہ ہے نا, دیکھیں کہہ رہے ہیں اور صبر کر واسطے
حکم رب اپنے کے پس تحقیق تو سامنے ہیں ہماری آنکھوں کے، آپ تو ہمیشہ ہماری آنکھوں کی سامنے ہی ہیں، ہماری حفاظت میں ہیں، اور یہ کتنی چالیں چلیں، کتنا آپ کے لیے برا چالیں، لیکن آپ پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، جس وقت اور کچھ رات کے وقت میں بس اور تسبیح کے ساتھ خوبیوں کے رب کے آپ کے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ رات کے وقت میں بس پاکی بیان کریے، اور پیٹ پھیرتے وقت تاروں کی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آپ بس صبر کیجئے، استقامت سے رہیے، اور جو ہے تسبیح بیان کرتے رہیے۔ تسبیح کے یہ اوقات رکھیں، کچھ رات میں کچھ نماز کے اوقات ہیں یہاں پہ، اور جو ہے اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ صبح شام کے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، قرآن ہے، تسبیحات ہیں، جو بھی آپ کہہ لیجئے، حفاظت کے لیے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ خوبیاں جس وقت کے اٹھتا ہے کچھ رات میں، اس کی پاکی بول، اور تاروں کی پیٹ پھیرتے، یعنی کہ صبح فجر کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، درمیان ٹائم ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارے لیے بھی بتایا جا رہا ہے، خود بھی یاد کریں اور دوسروں کو بھی یہ سب چیزیں بتائیں کہ مقصد زندگی ہمارا کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں اس زندگی میں نا۔ یہ سورہ ہمیں یہی میسیج دے رہی ہے نا کہ جنت اگر آپ کو چاہیے، جنت کی طلب اگر ہمارے اندر ہے، تو جنت کس چیز سے ملے گی؟ عمل سے ملے گی، اور اللہ کی رحمت سے ملے گی، ہے نا۔ اور اگر اس کی رحمت اور اس کا فضل ہی چاہیے ہم کو، اور اگر ہم اس کے لیے ہمیں دیکھیں کیا کام کرنے پڑیں گے، اسٹرگل کرنا پڑے گا، جسے ہجرت کہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا پڑے گا، ہم کو اسٹرگل کرنا ہے ہر چیز۔ دیکھیں ہجرت جو مائگریٹ ہوتا ہے اور جو جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ اس کو اسٹرگل کہتے ہیں، یعنی کہ ایک گناہ کو چھوڑ کے اگر آپ نیکیوں کی طرف آئیں تو یہ بھی آپ نے مائگریٹ کیا ہے، برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آئیں۔ اور جہاد بھی یہی کہ آپ نے آپ کی جو نفس ہے نا، اندر جو خواہشات ہیں، جیسے ہم نے پچھلے سورے میں پڑھا تھا نا کہ کیا تم نے اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا، کہ ان کو ہمیں چھوڑنا ہے اور اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کو خوش کریں گے، اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ سمجھے شیطان کے ساتھی بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جنت کے کام کرنے والا بنائے پروردگار۔ صدق اللہ العظیم۔